9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا، ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 9 مئی افواج پاکستان نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے کا عمل مکمل ہو چکا، منصوبہ سازوں کو سزائیں سنانے تک انصاف کا عمل جاری رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا 9 مئی کے حملے ایک مربوط سازش کے تحت کیے گئے، ان حملوں کے منصوبہ سازوں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کہنے والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دی۔ فوج میں جو بھی سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اسے جواب دینا ہوگا۔ 26 نومبر 2024 9 مئی 2023 کا تسلسل ہے۔ آتشی اسلحہ لے کر پولیس اور رینجرز پر حملے احتجاج نہیں، دہشت گردی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ لیکن 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا۔ 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالتوں میں فیئر ٹرائل کا پورا حق دیا گیا، ان کے پاس سزاؤں کو چیلنج کرنے کا اختیار بھی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 2023 میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کام سے روکا، جسے حال ہی میں بحال کیا گیا۔ آج جو فوجی عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں، کل تک وہ ان کے حامی تھے۔ ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر تنقید کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کو غزہ، شام اور لیبیا میں ہونے والے مظالم کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ چاہتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی 9 مئی کے مقدمات کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اللیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئی۔ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ سیاستدانوں میں مذاکرات اچھی بات، لیکن یہ سیاستدانوں نے ہی کرنے ہیں۔ انتشار کی بجائے بات چیت سے مسائل حل کریں۔ اگر کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے تو اس سے کیا بات کریں؟ ترجمان پاک فوج نے نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ ایسی شخصیت جو اپنی غلطی نہ سمجھے، ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ سب مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ دہشت گردی پر سیاست نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے۔ گڈ گورننس کی خامیوں کی قیمت خون سے ادا کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ۔ تو چلیں، اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک جماعت کو الزام ہے کہ وہ جھوٹ بھی بیچ سکتی ہے۔ 26 نومبر کو ہزاروں کارکنان کی شہادت کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، نوجوانوں کو ورغلا کر فوج کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ انتشاری سیاست کو بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں احساس محرومی کے جھوٹے بیانیے کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ 2021 میں فتنہ الخوارج کی کمر توڑ دی گئی تھی، پھر کس نے بات کر کے انہیں بسایا؟ پاک فوج کے افسر اور جوان اس کی قیمت اپنی جانیں دے کر چکا رہے ہیں۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے، براہ راست اور دوست ملکوں کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ افغانستان سے کہا ہے فتنہ الخوارج کو سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں، میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں۔ 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوانمردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں؟ 2021 میں ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ رواں سال 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشنز کیے. پاک فورسز نے بروقت اقدامات کر کے دشمن کی کئی کارروائیوں کو ناکام بنایا. سیکیورٹی فورسز نے 27 افغان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. دشمنوں کے خلاف آپریشنز میں بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لیا گیا. سال 2024 میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں 383 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے. افغانستان سے قلعدم TTP آپریٹ کر کے پاکستان میں لوگوں کو شہید کر رہی ہے. دہشت گردوں کی سرحد پار سے پالیسی نہیں چل سکتی. وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو. بولے چند روز قبل دہشت گردوں نے FC کے 16 جوانوں کو شہید کیا. گزشتہ روز ایک میجر نے جام شہادت نوش کیا. بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک جرأت مند اور دلیر خاتون تھیں. انہیں اسلامی دنیا میں پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. جمہوریت کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش. ان کے اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت ایک مشہور دستاویز ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہ وہ مینڈیٹ ہے نہ وہ طاقت ہے کہ وہ تمام اندرون اور بیرون ملک کے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. فخر سے کہتے ہیں ہم سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب. کہا حکومت سے جو معاہدہ ہوا افسوس اس پر عمل نہیں ہوا. حکومت سے کہتا ہوں آپ کے پاس یک طرفہ فیصلوں کا مینڈیٹ نہیں. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. آپ کے پاس اجتماعی فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ہے. اجتماعی فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. دشمن قوتیں پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کے دور میں پسماندہ علاقوں سے سوتیلوں جیسا سلوک ہوتا ہے. حکومت کی کینال پالیسی پر کڑی تنقید. آج اگر میں پریزیڈنٹ ہوں دوبارہ تو یہ بھی آپ کی طاقت ہے, پیپلز پارٹی کی طاقت ہے. ہم نے 45 سال بعد بھی بھٹو صاحب کا فیصلہ ریورس کرا کے یہ بتا دیا تاریخ کو کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. تو اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے. مولا ہی ایک پاور ہے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں. سندھ سمیت تمام صوبوں کو ان کا حق دلائیں گے. صدر آصف علی زرداری کا گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب. کہا کہ آج دوسری بار جالوں کی طاقت سے ملک کا صدر بنا ہوں. معاشی مشکلات سے جلد ملک کو نکال لیں گے. 43 سال بعد عدالت سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ریورس کرایا. اب تاریخ لکھے گی کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا. اگر کوئی خود کو سپر پاور سمجھتا ہے تو ہم اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں. پاکستان کو سازشیوں سے بچائیں گے. مشکلات ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں. مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس منظور. اعلامیہ کے مطابق منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی. انکم ٹیکس آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی. اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے کاربن مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز کی منظوری دی. پشاور ہائی کورٹ کے احکامات اور وفاقی وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو انشورنس ٹرائبونل کے اضافی اختیارات تفویض کرنے کی بھی منظوری دی گئی.
وزیر اعظم کا ایک ہفتے میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا حکم، کہا مکروہ دھندے میں ملوث افراد کے خلاف استغاثہ کی کارروائی تیز کی جائے۔ حکومت ملک سے انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کی تشکیل۔ وزیر اعظم کا ملک میں گیس کی سپلائی میں کمی پر اظہار تشویش، گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایت پر نوٹس، کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں گیس کی سپلائی پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک بھر میں گیس کی سپلائی پر بریفنگ، گیس لوڈ مینجمنٹ میں پچھلے سال کی نسبت بہتری آئی، پچھلے سال کی نسبت اس سال گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا۔ دسمبر میں جاڑا اپنے جوبن پر، سموک زدہ لاہور کو بارش نے دھو ڈالا۔ جہلم، شکر گڑھ، وزیر آباد سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ وادی نیلم میں آبشاریں، چشمے، ندی نالے جم گئے۔ تاؤبٹ میں پارہ -19 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بالائی علاقوں میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ بسیں خریدیں گے تو نئے اسکول رجسٹرڈ ہوں گے۔ اسموک کے تدارک کے لیے سماعت پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ نئے اسکولوں کے رجسٹریشن بسوں کی پالیسی سے مشروط کر دیں۔ ہر نئے اسکول کو یہ پالیسی اختیار کرنا پڑے گی۔ حکومت 30 دسمبر تک پالیسی رپورٹ جمع کرائے۔ کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 928 پوائنٹس کا اضافہ، 1,11,351 پر بند۔ کاروباری حجم 81 کروڑ 60 لاکھ سے زائد رہا۔ سرمایہ کار نے 112 ارب روپے منافع کمایا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا، 278 روپے 47 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 9 پیسے بڑھ کر 279 روپے 51 پیسے میں فروخت ہوا۔ سونے کی قیمت میں 800 روپے کمی، 1 تولہ سونے کی قیمت 2,73,200 روپے ہو گئی۔